بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 ذی الحج سن 1441 ہجری اور 24 جولائی سن 2020 ہے۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے بالاختصار قربانی کے مسائل کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ قربانی جو اسلام کا شعار ہے اور علماء کرام کی اکثریت اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتی ہے، اور بعض علماء نے اس کا حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قربانی صاحب استطاعت لوگوں پر واجب ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اس کی مشروعیت کے دلائل کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، کہ جو نماز عید سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کر لیتا ہے اس کو دوبارہ قربانی کرنی چاہیے۔ اس اعتبار سے بعض علماء نے اس کو واجب قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں تشریف فرما رہے اور آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو امامہ ابن سہل بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی روایت بخاری شریف کے اندر ہے، کننا نسمن الاضحیہ فی المدینہ وکان المسلمون یسمنون، کہ ہم مدینہ طیبہ میں قربانی کے جانور کو خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے، پالا پوسا کرتے تھے، اور اسی طرح مسلمانوں کا بھی یہی طریقہ تھا۔ تو گویا کہ قربانی کرنا یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اور عبادت ہے، اس لیے عبادت کو اسی طریقے پر سر انجام دینا کہ جس طرح اللہ رب العزت نے اس عبادت کو کرنے کا حکم دیا ہے علی وجہ المطلوب، یہی شریعت کی منشا ہے، اور اللہ رب العزت کی یہی منشا ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے عبادت کو مقرر کیا ہے اور اس کے لیے جو طریقہ کار بیان فرمایا ہے اس کے مطابق عبادت کی جائے۔ اس لحاظ سے یہ مسئلہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قربانی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اس کی تاریخ ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے پیش نظر یہ بات ذہن میں رہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کا اکلوتا بیٹا جو ان کو بڑھاپے میں 86 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے عطا کیے، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو جب وہ کچھ اس عمر کو پہنچے جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلما بلغ معہ السعی، جب وہ بیٹا ان کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کے کچھ ہاتھ بٹانے کے قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ رب العزت نے حکم دیا، اور وہ خواب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سامنے بیان کیا، یا بنیہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی ایک عظیم قربانی کی یاد ہے، اس لیے قربانی کو بڑے اہتمام کے ساتھ اور قربانی کے لیے ایسے جانور کا انتخاب کہ جس کے اندر وہ عیوب و نقائص نہ پائے جائیں جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا
کہ یا ایھا الناس انا علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ لوگو اللہ رب العزت نے ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی مقرر کی ہے۔ تو اس کے پیش نظر یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ قربانی اسلام کا شعار ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّہ، جو اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ انسان کے دل کے تقوی کی علامت ہے۔ اس حوالے سے آج ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جو عمومی طور پہ گردش کر رہا ہے کہ موجودہ دور میں جب کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے اور وائرس کے پھیلنے کا خدشہ ہے، ایسی صورتحال میں قربانی ذبح کرنا یہ افضل ہے کہ یا قربانی کا جو رقم ہے وہ فقراء مساکین، بالخصوص ایسے حالات میں کہ جب لوگوں کے کاروبار بند ہیں اور لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، تو کیا یہ رقم فقیروں اور مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کرنا بہتر ہے یا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا بہتر ہے؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ غربت، افلاس اور فقراء یہ ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی موجود تھے، بلکہ بہت زیادہ یعنی فقیری کی حالت ان لوگوں پر تھی، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے فقراء اور مساکین یہ ہر دور میں رہتے ہیں اور ان کی ضرورت 12 مہینے رہتی ہے، اور قربانی سال میں ایک مرتبہ کرنی ہوتی ہے، اور اسلام کا شعار ہے اور یہ عبادت ہے، اور اس کو علی وجہ المطلوب ہی کرنا چاہیے۔ لہٰذا قربانی کے دنوں میں جن لوگوں کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے ان کو قربانی کرنی چاہیے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ، جس آدمی کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہے ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، اور وہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ان سارے دلائل کے پیش نظر قربانی یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے اور قربانی ہی کرنی چاہیے۔ یعنی کیا مطلب کہ قربانی کے موقع پر جانور ہی ذبح کرنا چاہیے۔ جو جانور قربانی کے موقع پر آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں اس کو چھوڑ کر اس کی رقم فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا یہ درست نہیں۔ ہاں اپنی گرہ سے ان کی الگ سے مدد کریں، لیکن قربانی کو چھوڑ کر، قربانی کے شعائر اس عظیم شعیرے کو چھوڑ کر، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، تو اپنا وہ رقم فقراء اور مساکین میں تقسیم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جس طرح کہ عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ یہ ذکر کیا ہے مصنف عبد الرزاق میں، عن سعید ابن المسیب، حضرت سعید ابن مسیب سے وہ فرماتے ہیں لأن اضحی بشاۃ احب الی من اتصدق ب100 درہم، کہ میں ایک بکری قربانی کے موقع پر ذبح کروں یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں اس کے بدلے 100 دینار فقراء اور مساکین ان کے اندر تقسیم کروں اور ان کی مدد کروں۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رہے کہ قربانی میں جو جانور، قربانی کا جانور جن کے پاس استطاعت ہے وہ لازمی طور پر ذبح کریں، لیکن اس سنت کے پیش نظر کہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کر دیتا ہے تو وہ گھر کے افراد کی طرف سے کافی ہے، بجائے اس کے کہ گھر کا سربراہ بھی قربانی کرے اور ہر بچے کی طرف سے بھی قربانی کریں، تو اس تکلف میں پڑنے کی بجائے یہ رقم اگر اضافی کسی کے پاس ہے تو وہ فقراء اور مساکین اور محتاج لوگوں میں تقسیم کر دے، لیکن جو قربانی بنتی ہے جس پر وہ قربانی لازمی کرے۔ جس طرح کہ ان عمارۃ بن عبداللہ قال سمعت عطاء بن یسار، کہتے میں نے حضرت عطاء بن یسار سے سنا، وہ کہتے میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے کیا کرتے تھے؟ فقال کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتہ، کہ اس دور میں ایک شخص اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کیا کرتا تھا، ایک جانور ذبح کیا کرتا تھا، فیاکلون، اس میں وہ خود بھی کھایا کرتے تھے، ویطعمون، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی اور فقراء مساکین کو بھی کھلایا کرتے تھے، حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، حتیٰ کہ لوگوں نے قربانی کے اندر بھی فخر و مباحات شروع کر دی کہ ہر فرد کی طرف سے قربانی، تو پھر اس کی صورتحال یہ بن گئی کہ جس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں گھر کا سربراہ، گھر کے سربراہ سے مراد کیا ہے کہ
ایک فیملی اس سے مراد کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں کہ جس گھر میں خواہ کمائی کرنے والے 2 3 4 لوگ ہوں لیکن ان کا کھانا ایک جگہ پہ پکتا ہے، ایک جگہ پہ رہتے ہیں، تو وہ ایک ہی فیملی شمار ہوتے ہیں۔ ان کا سربراہ اگر قربانی کر دے گا تو سب کی طرف سے ہو جائے گی۔ لیکن اگر ہر کوئی الگ سے کمائی کرتا اور اپنی چھوٹی فیملی کو لے کر، باپ الگ رہ رہا ہے، بڑا بیٹا الگ رہ رہا ہے اور اس کا کھانا الگ پکتا ہے، الگ فلیٹ میں رہتا ہے، تو پھر ہر کوئی جس کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ تو اس طرح جو اضافی قربانیاں ہیں ان کی بجائے اگر وہ رقم فقراء اور مساکین کو دے دی جائے تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن جو قربانی متعین ہے اور جو کرنی چاہیے وہ قربانی جانور ہی ذبح کرنا چاہیے، قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور جو ہیں ان کی لیے ان کو ذبح کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں رہے کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے عظیم شعائر میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبوب عبادت ہے اور یوم النحر میں کی جاتی ہے۔ تو اس میں کہ قربانی کے جو 4 دن ہیں، عید کا دن اور 3 دن اس کے بعد، ان 4 دنوں میں سے پہلے دن یوم النحر کو قربانی کرنا افضل ہے، یوم النحر کو قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر یوم النحر کو کسی کو میسر نہیں آئی تو وہ اگلے دن کر لے، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے اگلے دن کر لے، کوئی حرج نہیں ہے اگر نہیں ملتا جانور، لیکن یوم النحر کو قربانی کا جانور کرنا افضل ہے۔ قربانی کا جانور یا قربانی ذبح کرتے وقت چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ قربانی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پہلے نمبر پر کہ قربانی کرتے وقت نیت خالص ہو، کہ قربانی نمود و نمائش کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ذبح کر رہے ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا۔ ویسے بھی حدیث پاک میں انما الاعمال بالنیات، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے گوشت کی، تمہارے قربانی کے جانوروں کے خون کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کا تقوی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، دکھاوے، ریاکاری اور نمود و نمائش کے لیے نہیں۔ دوسرا، قربانی کے لیے جس مال سے قربانی کی جائے وہ مال حلال اور پاکیزہ ہو، وہ مال حلال اور پاکیزہ ہو۔ اس لیے اس بات کا بھی اہتمام کیا جائے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جو رقم صرف کی جائے وہ حلال اور پاکیزہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ لوگوں اللہ تعالیٰ طیب اور پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اور پھر قربانی کرنے والا، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے فرمایا آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی، جب اس نے دوسرے سے کہا تو انہوں نے کہا ان اللہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو قربانی کرنے والا وہ تقوی اختیار کرے، اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے اور پاکیزہ مال سے ہو۔ تیسرا کہ سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے مطابق کا مطلب کیا ہے؟ کہ قربانی کا جانور عید نماز کے بعد ذبح کیا جائے۔ اگر عید نماز سے پہلے قربانی کا جانور ذبح کیا جائے گا تو پھر وہ عام گوشت کھانے کا جانور ہوگا، وہ قربانی نہیں شمار ہوگی۔ تو عید نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اس کو سنت طریقے کے مطابق ذبح کیا جائے۔ سنت طریقہ قربانی ذبح کرنے کے لیے کیا ہے کہ جس طرح حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قربانی کے جانور ذبح کیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو لٹایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو لٹایا۔ تو کس طرح قربانی کا جانور لٹانا چاہیے؟ یہ جانور جو ہیں بکرا، دمبا، چھترا یا اس چھوٹے جانور جو ہیں، اور اس طرح بیل اور گائے، ان کو لٹایا جائے گا۔ کیسے لٹایا جائے گا؟ کہ ان کو بائیں کروٹ پہ لٹایا جائے گا، لیفٹ سائڈ پہ لٹایا جائے گا۔ جب آپ ان کو لیفٹ سائڈ پہ لٹائیں گے اور ان کا رخ قبلے کی طرف ہوگا تو آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے اس کے سر پر ہوگا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں دستے مبارک سے قربانی کے جانور کے سر کو پکڑا، اور آپ نے دائیں ہاتھ میں چھری پکڑی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گردن کے اوپر اپنا
दायां पाँव राइट पाँव उसकी गर्दन के ऊपर रखा और छुरी को खूब तेज़ करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जानवर को ज़बह करें तो छुरी को खूब अच्छी तरह तेज़ कर लें, छुरी को जानवर के सामने ज़बह ना करें, छुरी को जानवर से छुपा कर रखें और एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करें, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बह ना करें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह ज़बह किया, हज़रत अनस उसकी कैफियत बयान फरमाते हैं कि ज़हन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकबशैन अमलहैन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बड़े खूबसूरत दुम्बे ज़बह किए, मेंढे ज़बह किए। फ़रअयतुहु, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वादिअन क़दमहु अला सफ़ाहिहिमा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गर्दन पर अपना पाँव मुबारक रखा था, यानी दायां पाँव मुबारक। उसके बाद युसम्मी व युकब्बिर फ़ज़बहहुमा बियदिही, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का नाम लिया और तकबीर कही और फिर उन जानवरों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़बह किया। तो कैसे ज़बह किया कि छुरी अपने दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ में उसकी गर्दन पकड़ी और बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर कहकर आपने जानवर को ज़बह किया। और इससे पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवर को ज़बह करते वक्त एक तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर ज़बह किया और एक आपने उस वक्त अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला से दुआ क्या की कि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व मिन आल मुहम्मद व मिन उम्मत मुहम्मद, ऐ अल्लाह मेरी तरफ से भी और मेरी आल की तरफ से भी और उम्मत मुहम्मद की तरफ से भी इसको कबूल फरमा। तो ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह कुर्बानी का जानवर ज़बह किया। तो जानवर को ज़बह करते वक्त बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ना, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर पढ़ना। बेहतर है कि जो कुर्बानी करने वाला है वो अपने हाथ से जानवर को ज़बह करे, कुर्बानी करने वाला अपने हाथ से जानवर को ज़बह करे। अगर वो हाथ से ज़बह नहीं कर सकता तो वहाँ मौजूद हो, तो वहाँ उसके पास मौजूद रहे, लेकिन छुरी को उसका हाथ लगवाना ये ज़रूरी नहीं। जो कोई माहिर जो कुर्बानी ज़बह कर सकता है उसको वो दे और वो कुर्बानी का जानवर ज़बह कर दे। अगर ख़वातीन कुर्बानी करना चाहती हैं तो वो ख़ुद भी जानवर ज़बह कर सकती हैं अगर उनको ज़बह करने का तरीका आता है, अगर उनको ज़बह करने का तरीका आता है। जिस तरह कि हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म दिया करते थे कि वो अपने जानवर को अपने कुर्बानी को ज़बह करें। तो अगर औरत ज़बह करना जानती है, उसको ज़बह करने का तरीका आता है, तो फिर वो भी ज़बह कर सकती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सुन्नत के मुताबिक हो, कि सुन्नत के मुताबिक ईद नमाज के बाद ज़बह किया जाए। अब ईद नमाज कौन सी का एतबार किया जाएगा कि जब आपने ईद नमाज पढ़ ली, मस्जिद में पढ़ ली, अल्लाह करे काफ़ी मस्जिदें जुमे के लिए खुल गई हैं और ईद के लिए भी खुल जाएँ, तो आप मस्जिद में ईद नमाज पढ़ के आएँ, तो आपने अपनी मस्जिद में पढ़ ली है तो आप आकर जानवर ज़बह कर सकते हैं। ये नहीं कि पूरे इलाके की मसाजिद जो हैं वो उनमें नमाज हो। और इसी तरह अगर आपने मस्जिदों के अंदर जगह नहीं है और मस्जिदों के अंदर ये सहूलत मुयसर नहीं है, घर में आपको ईद नमाज पढ़ना पड़ती है, तो आपने घर में अगर जुमात करवा ली तो आपकी नमाज होगी, आप उसके बाद अपना कुर्बानी का जानवर ज़बह कर सकते हैं। कुर्बानी का जानवर मौजूदा दौर में, एक तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि लॉकडाउन के अंदर भी कुर्बानी के जानवर को कुर्बानी का जानवर ही ज़बह करना चाहिए, इल्ला कि गवर्नमेंट मना कर दे, इल्ला कि गवर्नमेंट मना कर दे। तो गवर्नमेंट अगर मना कर देगी तो फिर ये जो कुर्बानी की जो इसका सुन्नत होना और इसका जो वजूब है बाज़ उलमा के नज़दीक वो साक़ित हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई जगह मुतय्यन कर दी है कि फ़लाँ जगह पर जानवर ज़बह करें, तो एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ख़ुद ज़बह करने का मौका मिलता है तो आप मास्क पहन के, ग्लव्स पहन के बड़े एहतियात के साथ उसको ज़बह करें और फिर इस तरह उसका गोश्त तकसीम करने में भी एहतियात करें कि वो भी ग्लव्स पहन के अपना कीस के अंदर, शापर के अंदर उनको डाल के और फिर पकाने के साथ अच्छी तरह उस गोश्त को धोकर पकाया जाए और पकाने के साथ उसके अंदर अगर कोई वायरस वगैरह का असर भी होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ने जगह मुकर्रर किया कि आप फ़लाँ जगह पे जो आल्टर उन्होंने मज़बा खाना मुकर्रर किया है कि फ़लाँ जगह पे आप कुर्बान गाह मुकर्रर की है कि वहाँ जाकर ज़बह करवा लें, तो आप वहाँ भी जाकर ज़बह करवा सकते हैं। तो ये कोई भी तरीका इख्तियार किया जा सकता है। उसके बाद कि कुर्बानी के जानवरों में से हो, कुर्बानी के जानवरों में से हो,
تو قربانی جن جانوروں سے قربانی کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تذکرہ کیا، 8 ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، اور اس سے مراد بہیمۃ الانعام ہیں۔ بہیمۃ الانعام یہ جانور ہیں کہ بکرا اور بکری یعنی مذکر اور مؤنث، یا دمبا، چھترا اور اس کی مؤنث، اسی طرح یعنی زان، ماغ، اور پھر بقر، گائے، بیل اور گائے مذکر اور مؤنث، اسی طرح اونٹ مذکر اور مؤنث۔ یہ 8 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کے لیے نص سے ثابت ہیں، جن کو ذبح کرنا چاہیے، کہ بہیمۃ الانعام میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکریاں یہ جانور شامل ہیں۔ تو ان کو اس دن ذبح کرنا یہی اضحیہ ہے اور یہی قربانی ہے۔ انہی جانوروں پر اکتفا کرنا چاہیے، انہی جانوروں پر اکتفا کرنا چاہیے، اور ان کے لیے جو عمریں مقرر کی گئی ہیں، ان کے لیے جو عمریں مقرر کی گئی ہیں اس عمر کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو عمر مقرر کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی کے اندر مسنہ جانور ذبح کرو۔ مسنہ کہتے ہیں 2 دانتا کو، جس کے دودھ والے 2 دانت گر جائیں تو وہ مسنہ ہوتا ہے۔ یہ جانور جو ہے بکرا، دمبا یا چھترا، ان کے اندر جب 1 سال مکمل کر کے دوسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو یہ مسنہ کہلاتا ہے، عمومی طور پر 2 دانتا ہو جاتا ہے، لیکن عمر کا اعتبار نہیں ہوگا، ان کے دانت گرنے کا اعتبار ہوگا۔ پھر اسی طرح گائے کا بچہ جب 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہوتا ہے تو یہ مسنہ ہوتا ہے، یعنی 2 سال مکمل کر کے تیسرے سال میں داخل ہوتا ہے، تو اس کا بھی عمر کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمومی طور پہ جو تجربہ بیان کیا ہے تو وہ بلکہ اس کے دانت گرنے کا اعتبار ہوگا۔ اونٹ کا بچہ جو ہے یہ جب 4 سال مکمل کر کے 5ویں سال میں داخل ہوتا ہے تو مسنہ ہوتا ہے، 4 سال مکمل کر کے 5ویں سال میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دانت گرتے ہیں، تو مسنہ جانور۔ صرف بھیڑ کا بکرا یعنی دمبا یا چھترا، اس کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اگر وہ 2 دانتا نہ مل سکے تو 1 سال کا اگر ہو جائے اور 2 اس کے دانت نہ بھی گرے ہوں تو قربانی میں لگ سکتا ہے۔ بکری اور بکرا نہیں، صرف دمبا یا چھترا، یہ اگر 1 سال 2 دانتا نہ ملے تو 1 سال اس کی عمر پوری ہو جائے اور دانت نہ بھی گریں تو قربانی کے اندر لگ سکتا ہے۔ یہ عمر مقرر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے جانور کے اندر جو عیب ہیں، جن عیوب سے پاک ہونا قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے، تو ان عیوب کا بھی خیال رکھا جائے۔ حدیث پاک کے اندر ان عیبوں کا اس طرح تذکرہ کیا گیا کہ 4 قسم کے عیب جو ہیں یہ جانور کے اندر یہ کفایت نہیں کرتے۔ الارجاء البین ذوالعوہا، لنگڑا جانور جو واضح طور پر لنگڑا کر چلتا ہو، تو یہ لنگڑا ہونا عیب ہے۔ والعوراء البین عورھا، اور جس کا آنکھ خراب ہو اور واضح طور پر وہ بہنگا یہ معلوم ہوتا ہو یا کانا معلوم ہوتا ہو۔ والمریضہ البین مرضھا، وہ مریض جانور، بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، بیماری کی وجہ سے وہ لاغر ہو چکا ہو۔ والاجفا، اور بہت بڑا عمر رسیدہ جانور کہ جس کی ہڈیوں کے اندر مغز بھی ختم ہو چکا ہو، یہ قربانی میں نہیں لگ سکتے، یہ جانور قربانی میں نہیں لگ سکتے۔ اس طرح جس کا کان کاٹا ہوا ہو، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، یہ جو عیب ہیں یہ جانور کے اندر پائے جائیں تو یہ جانور قربانی میں نہیں لگ سکتے ان عیوب و نقائص سے، کیونکہ یہ قربانی اس قربانی کی یاد ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام تو اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، تو ہم جانور اپنا پسندیدہ، جس طرح میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام اپنی قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کیا کرتے تھے، پالا پوسا کرتے تھے، اس لیے پسندیدہ جانور، خوب موٹا تازہ جانور یہ قربانی میں ذبح کرنا چاہیے۔ قربانی کے جانور کے اندر کچھ ایسے چیزیں ہیں جو عیب شمار نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر قربانی کا جانور اگر خصی کر لیا جائے، خصی جانور جو ہے، خصی ہونا یہ عیب نہیں، بلکہ قربانی کا گوشت کھانے کے لیے یہ عیب نہیں ہے، بلکہ اس کو زیادہ فائدہ مند کہ اس سے ساتھ جانور جو ہے وہ موٹا تازہ ہو جاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 دمبے ذبح کیے، 2 مینڈے ذبح کیے موجوعین، وہ خصی تھے، تو خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ اسی طرح ایک گائے پیدائشی ویسے موٹی تازی ہے، اس کے اندر اور کوئی عیب نہیں، لیکن پیدائشی طور پر اس کے 2 تھن ہیں، عام طور پر گائے کے 4 تھن ہوتے ہیں، تو 2 تھن والی گائے اس کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تھن 2 ہونا یا 4 ہونا یہ گوشت پہ اثر انداز نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ بھی قربانی کے لیے یہ عیب نہیں ہے۔
اس طرح جس کے سینگ ہے ہی نہیں سرے سے، تو وہ یہ سینگ نہ ہونا یہ بھی قربانی کے لیے عیب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی دمبا یا بکرا یا اس کے خصیتین میں ایک خصیہ ہے تو وہ بھی عیب نہیں ہے، وہ بھی قربانی میں لگ سکتا ہے، اس میں ان کو عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک سوال اور بھی ہے کہ بعض اوقات قربانی کا جانور خریدتے وقت تو بعض تو جانور کو اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اتنے کا یہ جانور ہوگا، اور بعض جانوروں کو تول کر، زندہ جانور کو تول کر بیچتے ہیں، تو زندہ جانور کو قربانی کے لیے تول کر خریدنا بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ مقصود اس سے یہی ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کا اندازہ لگایا جائے کہ یہ کتنا اس کا وزن ہے۔ اسی طرح ایک بات ذہن میں رہے کہ قربانی کے جانور جو دمبا، چھترا، بکرا، یہ جانور چھوٹے جانور جو ہیں، یہ ایک گھر کا سربراہ کر دے تو گھر والوں کے لیے کافی ہوگا، اس کے اندر شراکت نہیں ہوگی، لیکن کہ 2-3 بندے مل کر بکری خرید لیں اور قربانی کریں، ایسے نہیں ہوگا۔ اگر ان کے پاس استطاعت ہی نہیں ہے تو وہ قربانی نہ کریں۔ قربانی کے اندر شراکت، بکری، دمبے، چھترے کے اندر شراکت نہیں ہے، لیکن گائے کے اندر اور اونٹ کے اندر ساتھ لوگ شریک ہو سکتے ہیں، جس طرح کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البقرۃ عن سبعۃ، گائے میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ 7 لوگ شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک آدمی بھی اکیلا گائے کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، 2 آدمی مل کر گائے میں حصہ ڈال کے کر لیں، 3 آدمی مل کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اس میں 7 حصے دار تک شریک ہو سکتے ہیں کہ اگر 7 حصے دار مل کر گائے خرید لیں اور اس میں حصہ ڈال لیں تو 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ والجزور عن سبع، اور اسی طرح اونٹ بھی، اس کے اندر بھی 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں تھے، جس طرح حضرت انس بیان فرماتے ہیں، تو ہم اونٹ کے اندر قربانیاں کی، ہم نے تو اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہوئے تھے، آپ نے 10 لوگوں کو شریک ہونے کی اجازت دی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کے اندر بھی 7 لوگ ہی شریک ہوں گے، لیکن اگر لوگوں کی مالی حالت کمزور ہو یا 7 لوگ مل کر نہ خرید سکتے ہوں یا سفر میں ہوں تو پھر 10 تک شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ابتدائی طور پر جو حصے ہیں اس کے، جس طرح 7 لوگ گائے کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح 7 اونٹ کے اندر بھی۔ لیکن یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ بعض ہمارے معاشرے کے اندر یہ رواج ہے کہ جب قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے 7 حصے جو ہوتے ہیں ان کے اندر اپنے بچوں کے عقیقے کا حصہ بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس موقع پر ایک گائے خرید کر اور وہ 2 بیٹوں کی طرف سے اور 3 بیٹیوں کی طرف سے عقیقہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عقیقے کے اندر جو جانور، یعنی ایک لڑکے کی طرف سے 2 جانور دینے ہوتے ہیں، یعنی وہ چھوٹے جانور، اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں حصے تو گائے کے 7 ہیں لیکن جانور تو ایک ہی ہے نا، جانور تو ایک ہی ہے۔ دوسرا پھر یہ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات واضح طور پر موجود ہے، صراحت بھی موجود ہے کہ عطا بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اس بات کا ذکر کیا کہ اگر فلاں کی بیوی نے، ان کے خاندان میں اگر اس نے بچے کو جنم دیا، نحرنا جزوراً، تو ہم عقیقے میں اونٹ ذبح کریں گے۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا، نہیں، ولیکن السنہ، لیکن سنت جو ہے وہ چھوٹا جانور ذبح کرنا عقیقے کے اندر۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا یہ کہنا لا، یہ واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ چھوٹا جانور جو عقیقے کے اندر انہ لا تجزی عقیقہ بغیر الغنم، کہ وہ چھوٹے جانور کے علاوہ عقیقہ کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھانجا پیدا ہوا تو انہوں نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے بھانجے کی طرف سے 2 اونٹ ذبح کر دیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا معاذ اللہ ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی پناہ، میں ایسا نہیں کروں گی، میں وہی کروں گی جو نبی علیہ السلام نے فرمایا، شاتان متقافیتان، 2 بکریاں جو برابر سرابر موٹی تازی ہوں اور ان کو عقیقے میں ذبح کروں گی۔ تو اس لیے بڑے جانور کا عقیقہ کرنا ہی ثابت نہیں ہے، تو اس کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے قربانی کی گائے کی بھی، اونٹ کی بھی، لیکن عقیقے کے اندر آپ نے بڑا جانور نہیں ذبح کیا۔ تو اس لیے جب بڑا جانور عقیقے کے اندر ذبح ہی کرنا یہ ثابت نہیں ہے تو پھر یہ کہنا کہ حصہ ڈالنا تو یہ تو بالاولیٰ محل نظر ہے، اس لیے اس بات کا بھی اپنے ذہن میں خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح
میت کی طرف سے قربانی، میت کی طرف سے قربانی یعنی اگر کوئی اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ قربانی اپنی قربانی کے اندر جب ذبح کرے تو ساتھ اپنے والدین کی کو بھی ثواب پہنچانے کی نیت کر لے، تو یہ درست ہے، یہ درست ہے کہ ان کی طرف سے بھی اگر نیت کر لے تو قربانی، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بھی اپنی امت کی طرف سے بھی یہ نیت کی۔ دوسرا کہ ان کی طرف سے مستقل علیحدہ قربانی کرنا، اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں، جو احادیث ہیں وہ ضعیف ہیں اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ایسی صورت میں کیا جائے تو بعض علماء نے کہا چونکہ یہ عبادت میں اجر و ثواب کے زیادتی کے باعث ہیں یہ دن، تو ان دنوں کے اندر اگر ان کی طرف سے کوئی صدقہ کے طور پر جانور ذبح کرے اپنے والدین کی طرف سے بطور صدقہ، تو وہ جانور ذبح کر سکتا ہے ان دنوں میں، اور وہ سارا گوشت جس طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سنن ترمذی کے اندر یہ مروی ہے کہ اگر وہ ایسے کرنا چاہتا ہے کہ وہ جانور ذبح کر لے تو پھر وہ گوشت جو ہے وہ فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دے، فقراء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دے۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی بیچنا جائز نہیں ہے، یعنی اس کی چمڑا اتار کر اگر آپ گھر میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن بیچ کر اپنے مصرف میں نہیں لا سکتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من باع جلد اضحیۃ فلا اضحیۃ لہ، جو آدمی قربانی کے جانور کی چمڑا یا کھال بیچتا ہے اس کی کوئی قربانی نہیں۔ اسی طرح قربانی کے جانور کا گوشت اس کو بھی قصاب کو بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ قصاب کو آپ پیسے دیں، جو گوشت بنانے والا ہے اس کو آپ پیسے دیں، لیکن بطور اجرت کہ آپ نے یہ ذبح کیا لہذا 5 کلو گوشت لے جائیں، 4 کلو گوشت لے جائیں، یہ درست نہیں ہے، بطور اجرت دینا درست نہیں۔ ہاں محلے دار ہونے کے اعتبار سے اس کی اجرت دینے کے بعد آپ اس کو تھوڑا بہت گوشت دے دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت تقسیم کرنا، علماء نے کہا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ اس گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے۔ ایک حصہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ آپ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، اور ایک حصہ فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیں۔ یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ ہمارے علاقے میں جو رہنے والے نان مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، کیا ہم ان کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو قربانی کے گوشت میں اصل تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں میں تقسیم کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے پڑوسی میں کوئی نان مسلم اگر رہتا ہے تو اس کی تالیف قلب کے لیے آپ اس کو گوشت دے سکتے ہیں۔ یا پھر اگر کوئی غیر مسلم مانگنے آ جاتا ہے گھر، تو قرآن پاک کی اس آیت کے پیش نظر اما السائل فلا تنہر، کہ جب کوئی مانگنے آ جائے تو اس کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، تو اس کو بھی آپ تھوڑا بہت گوشت دے کے رخصت کریں، وگرنہ عمومی طور پر یہ حدیث پاک کہ لا یاکل طعامک الا تقی، آپ کا جو کھانا ہے وہ متقی اور پرہیزگار لوگ ہی کھائیں۔ اسی طرح میں نے عرض کیا جس طرح ابتدا میں کہ قربانی کا جانور یوم النحر کو عید کے دن ذبح کیا جائے گا، نماز عید کے بعد۔ قربانی کا جانور دن میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے اور رات میں بھی ذبح کیا جا سکتا ہے، اور پھر یہ 13 تاریخ کی غروب آفتاب سے پہلے تک قربانی کا جانور ذبح کیا جا سکتا ہے۔ یہ دن جو ہیں ان دنوں کے اندر ایک تو تکبیرات کہتے رہنا چاہیے، یہ دن جو ہیں ان کے اندر تکبیرات، یعنی 9 ذو الحج کی صبح سے تکبیرات شروع کریں، اور نمازوں کے بعد اس طرح کے لوگوں کے اندر خلل نہ ہو، لیکن تکبیریں بلند آواز سے اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گھر میں بھی تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہ تکبیرات 13 تاریخ کی شام تک یہ جاری رہیں گی، 9 ذی الحج سے شروع ہو کر۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی اسی طرح نماز ادا کرنی چاہیے، جس طرح کہ نماز عید الفطر کے موقع پر ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو عید نماز جو ہے، عید الاضحیٰ کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ جس طرح عید الفطر کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں اور کوئی اقامت نہیں تھی، کوئی اذان نہیں اور کوئی اقامت نہیں، اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے بھی کوئی اذان نہیں اور کوئی اقامت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کے لیے بھی جس طرح نہا دھو کے اچھا لباس پہن کر عیدگاہ میں جانا چاہیے، اسی طرح
عید الفطر کی نماز کے لیے بھی ان باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نہا دھو کے اچھا لباس پہن کر عید نماز کے لیے جانا چاہیے۔ اگر گھر میں بھی عید نماز پڑھنی ہو تو پھر اس کی بھی یہی صورت ہے کہ گھر میں اگر عید نماز پڑھنی ہے تو عید نماز سے پہلے وقت سے تیار ہو کر اپنی جس جگہ کو مقرر کیا عید نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر پہنچ جائیں اور تکبیرات کہتے رہیں عیدگاہ کے لیے جاتے وقت بھی تکبیرات کہتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور باقی دیگر ذکر اذکار اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ان دنوں کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، اور عیدگاہ سے واپس آتے وقت بھی، اور عیدگاہ کو جاتے وقت راستہ اور ہونا چاہیے اور واپسی پہ راستہ بدل کر آئیں۔ تو عیدگاہ میں جب آپ چلے جائیں تو عیدگاہ میں عید نماز سے پہلے کوئی نفل پڑھنا ثابت نہیں ہے، کوئی نوافل پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تو جا کر عیدگاہ میں تو جب وقت ہو جائے گا تو عید الاضحیٰ کا وقت یہ بھی ہوگا کہ جب سورج 2 نیزوں کے برابر ہو جائے تو عید الاضحیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز سے ذرا جلدی پڑھا کرتے تھے کیونکہ قربانی کرنی ہوتی ہے۔ تو جب سورج اشراق کا وقت ہو جائے، سورج بلند ہو جائے اور اشراق کی نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت یہ عید نماز کا ٹائم ہوگا۔ تو عید نماز اسی طرح ادا کی جائے گی جس طرح عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز یہ بھی 2 رکھتے ہیں اور اس سے پہلے اس کے لیے اقامت نہیں ہے، نہ اذان ہے، اور یہ 2 رکعتیں بھی ان کے اندر قرات جہرن کی جائے گی، قرات اونچی آواز میں کی جائے گی۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ امام جو نماز پڑھانے والا ہے اگر تو مساجد کے اندر ہیں تو امام کے لیے جگہ متعین ہے، لوگوں کے لیے بھی جگہ متعین ہے، اور اگر گھر میں نماز ادا کرنی ہے تو گھر میں پھر صف بندی کا اسی طرح اہتمام جس طرح ہم نے عید الفطر کے بارے میں بتایا تھا کہ اگر گھر میں باپ بیٹا ہے اور وائف ہے اور بیٹیاں ہیں تو باپ بیٹا دونوں برابر میں کھڑے ہو جائیں گے، اور وہ آگے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ برابر میں کھڑے ہوں گے، پاؤں سے پاؤں اور کندھا سے کندھا ملا کر۔ جو نماز پڑھانے والا ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ اور جو مقتدی ہے وہ رائٹ سائڈ پہ، اس طرح کھڑے ہو جائیں گے، اور خواتین پیچھے صف بنا لے گی ان کی۔ اگر بیٹے 2 ہیں 3 ہیں یا بیٹا ہے بھائی ہے تو مرد جو ہیں وہ امام کے پیچھے صف بنا لیں گے اور خواتین ان کے پیچھے صف بنا لیں گی۔ اور اگر گھر میں بیٹا ہے اور باپ ہے اور والدہ ہے تو بیٹا باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا اور والدہ ان کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی۔ تو اس طرح صف بنائیں گے۔ تو صف بنا کر ظاہر بات ہے باوضو بیٹھے ہیں، باوضو ہو کر، تو وضو بھی شرط ہے، استقبال قبلہ بھی شرط ہے، قبلے کی طرف رخ کر کے دل میں نماز عید الاضحیٰ کی نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی جو دل میں نیت کریں، اور اس کے بعد قبلہ رو ہو کر نماز شروع کریں۔ تو پہلی تکبیر یعنی اس میں بھی 12 تکبیریں زائد ہیں، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5، اور پہلی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں اور ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یا پھر دوسری دعا اللہم باعد بینی۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 7 تکبیریں زائد کہیں گے، ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد قرات شروع کریں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد بہتر ہے کہ سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھی جائے۔ اگر کوئی سورۃ سبح اسم ربک الاعلیٰ یاد نہیں ہے تو پھر کوئی بھی سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے سر اٹھائیں اور دعا پڑھیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، سجدہ کرنے کے بعد پھر اٹھیں اور 2 سجدوں کے درمیان والی دعا پڑھیں، پھر دوسرا سجدے کے اٹھ کر بیٹھ جائیں اور پھر کھڑے ہو جائیں، اور دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو قیام والی تکبیر کے علاوہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ لیے تو 5 تکبیریں زائد کہیں گے، ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھانا اور باندھنا سنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس کے بعد پھر قرات کریں گے، اور دوسری سورۃ فاتحہ کے بعد
سورت الغاشیہ پڑھیں گے. اگر سورت الغاشیہ یاد نہیں تو پھر کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں, اور یہ قرات جہرن ہوگی, اور اس کے بعد پھر رکوع اور سجدہ, اور پھر سلام پھیرنے کے بعد امام مسجد میں خطبہ دے گا. گھروں کے اندر خطبہ دینا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی نصیحت کرنا چاہے یا گھر والوں کو کچھ سمجھانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. قربانی عید الاضحیٰ کی جو قربانی نماز ادا کرنے کے لیے جانے سے پہلے, عید الفطر کے لیے سنت یہ طریقہ تھا کہ عید نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا پی کر جائیں. عید الفطر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے, اور وہ بھی تعداد میں. لیکن عید الاضحیٰ کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی کو پانی وانی کی پیاس ہے تو پینے میں کوئی حرج نہیں, لیکن کھانا جو ہے وہ بہتر ہے. جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت جلدی پک سکتا ہے, مثلا کلیجی وغیرہ جلدی پک سکتی ہے, تو پکا کر اس کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے. یہ سنت ہے. اگر کسی کی قربانی میں دیر ہو, مثلا ان کو ٹائم عصر کے بعد کا ملا ہے, جس طرح صورتحال ہے, تو اس وقت میں عصر کے تک بھوکا رہنا یہ لازمی نہیں ہے. کوئی آپ کھانا کھا سکتے ہیں, ناشتہ وغیرہ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر ممکن ہو تو پھر قربانی کے جانور کے گوشت سے ہی کھانا چاہیے. نماز عید کے بعد, یعنی عید سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کو ملنا اور تقبل اللہ منا و منکا یا منکم کہنا, یہ صحابہ اکرام سے یہ اس مروی ہے اور ثابت ہے, تقبل اللہ منا و منکم یا تقبل اللہ منا و منکا. لیکن چونکہ موجودہ صورتحال کے اندر گلے ملنا یہ احتیاطی تدابیر کے خلاف ہے, تو اس لیے اگر ویسے ہی فاصلے پر یہ کہہ دیا جائے تو کافی ہے. تو اس طرح پھر عید جو ہے کی تکبیرات ہے یہ 13 تاریخ تک رہیں گی. ایام تشریق, یہ ایام تشریق آپ نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے اور جانور ذبح کرنے کے دن ہیں. تو اس طرح عید کے مختصر احکام جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے, اس کے ساتھ جو کچھ مسائل تھے کہ قربانی کا جانور اس کو اگر تبدیل کرنے کا موقع ضرورت پڑ جائے, تو تبدیل کرنے سے اگر تو یہ مراد ہے کہ آپ قربانی کا جانور پہلے جو آپ نے خریدا آپ کو معلوم ہوا کہ تھوڑا ہلکا جانور ہے, کچھ اور پیسے ڈال کر ہم بہتر جانور خرید لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ پہلا جانور آپ کا اچھا موٹا تازہ پلا ہوا ہے اور اس کی قیمت اچھی لگ رہی ہے, تو آپ بچت کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں اس کو 50,000 میں بیچ کر ہم 20,000 کا لے کر قربانی کر دیں, تو یہ جائز نہیں. جس قربانی کے جانور کو قربانی کے لیے فکس کر دیا جائے وہی کرنا چاہیے, اللہ کے صورت میں کہ اگر اس سے بہتر جانور مل جائے تو پھر وہ جانور ذبح کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے قربانی کے مختصر مسائل اور عید قربان کے مختصر مسائل. قربانی کے جانور کی جو کھالیں ہیں ان کو بھی بیچ کر صدقہ کرنا چاہیے, اور جو قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی فروخت نہیں کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ساتھ ساتھ یہ تلقین بھی ہے کہ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت, گوشت تقسیم کرتے وقت احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, تاکہ وائرس یہ جو پھیلنے کا سبب اور ذریعہ نہ بنے, اور جو حکومت کی طرف سے ہدایات ہوں ان کو فالو کیا جائے, اسی کے مطابق قربانی کی جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے, اور یہ ہمیں قربانیاں کرنے کی توفیق دے, اور قربانیاں قبول و منظور بھی فرما لے, اور اللہ ہمارے لیے یہ بخشش گناہوں کی بخشش اور نیکیوں میں اضافے کا باعث بھی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.